الحمد لله الذي هدانا برسوله ونبيه ورسوله والصلاة والسلام على صاحب الوحي ومهبة نزوله وعلى آله وأصحابه وفروعه وأصوله أما بعد قد قال الله تعالى في كلامه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں اور دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور کرے مصطفیٰ کی اہانتیں توہین کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بندو ان پہ یہ جرأتیں پھر کہے کیا نہیں میں محمدی ارے ہاں نہیں کہے کیا نہیں میں محمدی ارے ہاں نہیں اور دین بھی آپ ہیں اسلام اور ایمان بھی آپ دین بھی آپ ہیں اسلام اور ایمان بھی آپ اور پوچھا ایمان سے تو کہتا ہے میری جان بھی آپ پوچھا ایمان سے تو کہتا ہے میری جان بھی آپ اور گل بھی گلشن بھی گلستان بھی گلدان بھی آپ گل بھی گلشن بھی گلستان بھی گلدان بھی آپ اور ان سے ہر انس بھی خود جان کی ہیں جان بھی آپ ان سے ہر انس بھی اور جان کی ہیں جان بھی آپ اور سادگی ایسی کہ چٹائی پہ ہیں ذیشان بھی آپ سادگی ایسی کہ چٹائی پہ ہیں ذیشان بھی آپ اور اقتدار ایسا کہ ہیں عرش کے سلطان بھی آپ اقتدار ایسا کہ ہیں عرش کے سلطان بھی آپ اور جس کو اللہ نے کیا خلق کا سلطان بھی آپ جس کو اللہ نے کیا خلق کا سلطان بھی آپ اور خاص معراج کا جس کو کیا مہمان بھی آپ خاص معراج کا جس کو کیا مہمان بھی آپ اور جس کی طلعت سے ہوا عالم امکان روشن جس کی طلعت سے ہوا عالم امکان روشن کنز مختوم کے وہ لؤلؤ و مرجان بھی آپ کنز مختوم کے وہ لؤلؤ و مرجان بھی آپ اور تم سے امکان بنا تم ہی ہو امکان کی بنا عالم امکان تم سے ہے امکان بنا اور تم ہی ہو امکان کی بنا
یعنی واجب جو ہو امکان کو وہ امکان بھی آپ، یعنی واجب جو ہو امکان کو وہ امکان بھی آپ، تم سے امکان بنا تم ہی ہو امکان کی بنا، یعنی واجب جو ہو امکان کو وہ امکان بھی آپ۔ اور نعت خوانی کا نسخہ ہے کہ نعت سے نعت نہیں ذات کا طالب ہو جنید، نعت سے نعت نہیں ذات کا طالب ہو جنید، خود بنے نعت بھی اور بن جائے گا دیوان بھی آپ، خود بنے نعت بھی بن جائے گا دیوان بھی آپ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین۔ حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ اور بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا، رسالت کے ساتھ بھیجا، شاہد بنا کر، چشمگیر گواہ بنا کر، اور مبشر بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، نذیر یعنی ڈر سنانے والا بنا کر، اور داعیاً الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا، اور سراجا منیر روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ سرسری طور پر بھی دیکھیں تو اس آیت میں 7-8 نعت پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نکل آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ کئی لوگوں نے ترجمے کیے ہیں قرآن شریف کے، لیکن کسی نے ترجمہ کیا اے نبی، کسی نے کیا اے ہمارے نبی، کسی نے لکھ دیا اے پیارے نبی۔ لفظ کو دوہرا دینا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اگر لفظ کا وہی معنی دوسری زبان بھی رکھتی ہے جس میں ترجمہ ہے تب تو ٹھیک، لیکن اگر ایسا نہیں تو لفظ کا دوہرا دینا ترجمہ نہیں۔ اور نبی لفظ بنا ہے نبأ سے، نبأ جو سورہ نبأ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں، جس کا معنی ہے خبر۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں، نبأ۔ اور یہ صیغہ نبی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جیسے کریم کرم سے بنا ہے، یعنی کرم والا کریم، لطف والا لطیف، رحم والا رحیم، اسی طرح خبر والا نبأ والا نبی۔ اب نبی اگر خبر والا ہے تو پتہ یہ چلا نبی کا کام ہے خبر دینا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ ایسی کون سی خبر ہے جو صرف نبی دیتا ہے اور نبی کے سوا وہ خبر آپ کو کوئی نہ دے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے آپ کے پاس علوم کے ذریعے بنائے ہیں، سب سے سوال کرو، عقل سے پوچھو، آنکھوں سے پوچھو، اپنا حواس خمسہ ہیں، ظاہرہ اور باطنہ۔ تمہاری قوت شامہ سے پوچھو جو سونگھ کر بتا دیتی ہے، چھونے کی قوت سے پوچھو جو ٹھنڈا گرم بتا دیتی ہے، آنکھوں سے پوچھو جو رنگت پہچانتی ہے، چکھنے کی قوت سے پوچھو کہ ایسی کون سی قوت ہے، ایسی کون سی خبر ہے جو نبی دیتا ہے تم نہیں دے سکتے؟ تو یاد رکھو وہ خبر ہے غیب کی خبر۔ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، فرشتے، جنات، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضا، اللہ کا کلام، یہ ساری غیب کی چیزیں جاننے کا اگر واحد ذریعہ ہمارے پاس ہے تو وہ نبی ہے۔ اسی لیے ہمارے امام اہل سنت، امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان نے ترجمانی کر دی جب کہا اے غیب کی خبریں دینے والے۔ آپ نے یوں نہیں کہا کہ نبی، ترجمہ کر دیا، کیا ترجمانی کر دی کہ اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اور کیسے غیب کی خبریں دینے والے؟ اللہ اکبر، میں ناقص کیا ان کی شان بتاؤں، خود ان کا رب تعالیٰ کہتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل ہی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو کچھ نہ دے، اسے کہتے ہیں کیا؟ ارے جس کے پاس ماں، اسے تو کلاش کہتے ہیں، وہ تھوڑی بخیل ہوتا ہے۔
جس کے پاس مال نہ ہو اور وہ نہ دے وہ تو فقیر ہے، وہ کیسے دے گا؟ جس کے پاس مال ہو، بلکہ نکتے کی بات بتاؤں، جس کے پاس مال ضرورت کے جتنا ہو اور نہ دے وہ بھی کنجوس نہیں، وہ اپنی ضرورت کے لیے بچا رہا ہے، وہ کیوں بخیل؟ اس کے پاس ہے ہی اتنا جتنا اس کی ضرورت کا ہے، بلکہ جس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد ہو اور نہ دے وہ بخیل ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب تو ایسا بخیل بھی نہیں، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اور تم مانگو گے تو اتنا دے گا کہ دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے۔ تو سرکار غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ پوچھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی روایت مشکات میں فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام، حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے ایک دن، فاخبرنا، تو ہمیں بتانا شروع کیا، ہمیں خبر دینا شروع کی، عن بدء الخلق، جب سے زمانہ شروع ہوا، جب سے عالم بنا اس وقت کی خبر دینا شروع کی، حتی دخل اہل الجنت منازلہم ودخل النار منازلہم، یہاں تک کہ ساری خبریں دے دی جب تک کہ سارے اہل جنت جنت میں جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں۔ فرماتے ہیں پھر ذالک حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، یہ خبریں جس نے یاد رکھی اس نے یاد رکھی اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ یہی روایت مختلف صحابہ نے روایت کی۔ کچھ صحابہ فرماتے ہیں اعلمنا احفظہ، ہم میں بڑا عالم وہ ہوتا تھا جس نے یہ زیادہ یاد رکھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعد فجر منبر پر رونق افروز ہوئے اور بدء خلق، ابتدائے خلق کے حالات بتانا شروع کیا، اور بتاتے رہے یہاں تک کہ وقت ظہر آ گیا۔ آپ منبر سے تشریف لائے، ظہر کی نماز ادا فرمائی اور بعد نماز پھر وہیں سے شروع کیا، اور حالات بتاتے رہے، صحابہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ وقت عصر آ گیا، اور نماز عصر ادا فرما کر پھر آپ نے خبر دینا شروع کیا۔ اس طرح رات تک، عشاء تک آپ وقت یہ بتاتے رہے، یہاں تک کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کا داخل ہونا بھی ہو گیا۔ اور کچھ صحابہ تو اس میں فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا پرندے کا پر مارنا بھی نہیں جو حضور نے اس میں ذکر نہ فرمایا۔ اور کتاب مزے کی بات یہ ہے، صاحب مشکات شریف اس روایت کے بعد باب المعجزات میں روایت لائے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی روایت لے کے آئے، جس میں ان کا یہ معجزہ بیان فرمایا، روایت کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام آپ گھوڑے کی اپنی سواری کی زین کسنے کا، باندھنے کا حکم دیتے تھے، اور وہ بندھ جائے اس سے پہلے پوری زبور تلاوت کر لیتے تھے، آپ کی پوری زبور شریف، اور یہ خبر حضور علیہ السلام نے دی۔ تو یہ وہ معجزہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ تو جب حضرت زبور علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ پوری زبور زین کسنے کے وقت میں پڑھ لیں، تو سید عالم کی شان کیا ہو؟ پورے دن میں اگر ایسی خبر بتا دیں، چاہے ایک لمحہ میں بتا دیں، ان کے لیے کیا تعجب۔ اور ایسا ہی نہیں بلکہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے، یہ بھی مشکات کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ فعرفت ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے میں نے سب پہچان لیا۔ یہ ایسا علم ہے۔ اور صاحب مواہب اللدنیا، بلکہ شرح مواہب اللدنیا میں ایک اور روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفع الی الدنیا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو سمیٹ دیا، فانظر الیہا وإلی ما کائن فیہا الی یوم القیامہ، تو میں اس میں دیکھتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں
اور ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جو قیامت تک اس میں ہوگی. کأنما انظر الی کفی ھذا، ایسے ہی جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. اور اس میں دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نظرت الیہا، میں نے اسے دیکھا، بلکہ فرماتے ہیں انظر الیہا، میں اسے دیکھتا ہوں. اور جو آپ نے مثال ہتھیلی کی دی، اس کے پیچھے وجہ یہ کہ ہتھیلی بندے کی دسترس میں ہوتی ہے، جب چاہے دیکھ لے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اب آسمان کی طرح دیکھ لیا، روشن کی طرح مجھ پر واضح ہو گیا، لیکن آپ نے مثال دی ہتھیلی کی، جیسے میں اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. مطلب یہ کہ جیسے ہتھیلی میری دسترس میں ہے، جب چاہوں دیکھوں، ایسے دنیا کے حالات میری پہنچ میں دسترس میں، جب چاہوں دیکھوں. اور جیسے اپنی ہتھیلی بندے کے ہمیشہ قریب ہوتی ہے، دنیا کے تمام حالات ہمیشہ میری پیش نظر ہے، کبھی مجھ سے چھپے نہیں. اور جیسے ہتھیلی کا کوئی حصہ بندے پر چھپا نہیں، ایسے ہی سید عالم علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ تمام دنیا کے حالات جو قیامت تک اس میں ہوں گے، سب میرے سامنے ایسے ہی صاف ظاہر ہیں جیسے اپنی ہتھیلی. اور رب تبارک و تعالی خود اپنے کلام پاک کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس میں ہم نے کوئی چیز بیان کرنا نہیں چھوڑا. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور کوئی تر چیز نہیں جو ہم نے اس کتاب میں ذکر نہ کی ہو. اور اس کتاب کے بارے میں صحابہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو ہم وہ قرآن میں بتا دیں گے. جس کا جتنا علم ہو، سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الثنا فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر دوں، 70 اونٹ بھر کے کتابیں لکھ دوں، اتنی تفسیر لکھوں گا. آپ کی سورہ فاتحہ کی تفسیر کا یہ علم ہے تو پورے قرآن کی تفسیر کا عالم کیا ہو. اور پھر سید عالم جو ان کے معلم ہیں، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ذکر نہ کی گئی ہو، اور رب تبارک و تعالی انہیں سکھانے والا ہے، کیونکہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. تو کون سی چیز ہوگی جو حضور پر چھپی ہوئی ہو. ہاں یہ ہے کہ جس جگہ آپ دیکھیں گے کہ علم غیب کی یا علم کی نفی ہے، وہاں ضرور یا تو وہ نفی بالاستقلال علم کی نفی ہے کہ مستقل علم صرف اللہ کو، بغیر کسی کے دیے، بغیر کسی کی مدد کے، وہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یا پھر اس وقت کے لیے نفی ہوگی، بعد میں وہ چیز کا علم حاصل ہو سکتا ہے. یا پھر وہ نفی کے اظہار کی وجہ تواضع اور انکساری ہو سکتی ہے کہ محبوب یوں کہہ دو، تو اس میں تواضع سکھانا اور ادب اور عاجزی سکھانا مقصود ہے. ایک مثال آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں. قیامت میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم رسولوں کو جمع کریں گے. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن ہم رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تم کو کیا جواب دیا گیا، تمہیں امتوں نے، تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا. یہ پوچھنا ان امتوں کے سامنے ہوگا تاکہ ان پر فائنل ڈگری ثابت ہونے سے پہلے ان کے جرم پر سکہ لگ جائے. اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ان کے پاس پھر کوئی راہ نہ بچے، ورنہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا، پوچھنے کا کیا مقصد. اور انبیاء علیہ السلام یہ بھی جاننے والے، بلکہ خود کفار کی حالت دیکھو. رب تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی گروہ کافرین کا، کفار کا جب کوئی گروہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، سألہم خزنتہا،
تو ان کا داروغہ، جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو کفار کہیں گے کہ کیوں نہیں، ضرور ہمارے پاس رسول آئے تھے۔ فکذبنا، بس ہم نے انہیں جھٹلایا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑی گمراہی میں ہو۔ کفار جو خود گمراہی میں ہیں رسولوں کو گمراہی میں بتاتے رہے، تو اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا۔ فاعترفوا بذنبہم، اور اپنے گناہوں کا انہوں نے اعتراف کیا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو انہیں جہنم کی طرف چلا دیا گیا۔ کوئی کافر کیا کہے گا؟ یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کوئی کہے گا ہائے میری خرابی، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا خلیل رازدار دوست نہ بناتا۔ کوئی کہے گا یا لیتنی، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا اور آج یہ دن دیکھنے نہ ملتا۔ المختصر، کفار بھی اپنے حالات کو جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا، اور رب تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے ماذا اجبتم، تم سے کیا جواب، تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام، تمام رسل کیا جواب دیں گے؟ قرآن پاک فرماتا ہے سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تجھے پاکی ہے، ہمارے لیے علم نہیں۔ انک انت العلام الغیوب، تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام براہ ادب، ازراہ ادب یوں کہتے ہیں کہ اے رب تجھے ہی پاکی ہے۔ اس بات سے، کس بات سے پاکی ہے؟ کہ تجھے کسی چیز کی خبر دی جائے، تو باخبر ہے، پیش خبیر کیا ہمیں حاجت خبر کی ہے، تو جاننے والا ہے۔ لہذا ادب کا تقاضا یہ ہے اگر کوئی پوچھنے والا یوں پوچھے، جو جانتا نہ ہو وہ پوچھے کہ فلاں کیا ہے، یا تمہیں کیا جواب دیا، یا تم کیا ہو کیوں نہیں، اگر نہ جانتا ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ وہ جاننا چاہتا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ لیکن جب جاننے والا پوچھے تو اس کی مصلحت اور اس کے پیچھے اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی بھی عادت میں آپ دیکھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری حج ہے، منبر پر جلوہ افروز ہے، آخری خطبہ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور حضور پوچھتے ہیں جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کہہ سکتے تھے کہ جمعہ کا دن ہے حضور، لیکن کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ اعلم، سبحان اللہ، اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ بے شک، یہ ان کا ادب تھا۔ حضور آج تک تو ہم اس دن کو جمعہ کہتے تھے، اگر آپ کو کچھ اور ہے تو کچھ اور، ہمیں کیا معلوم کیا جمعہ ہے کیا ہفتہ ہے، آج تک تو ہم اس کو جمعہ ہی سمجھتے تھے۔ حضور اگر زمین پر کھڑے ہیں جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر بادل کا ٹکڑا آیا، سرکار نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جانتے ہو؟ صحابہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، ہمیں کیا معلوم حضور، ہم بادل کہتے تھے، آپ کہیں تو کچھ اور۔ ہماری آنکھ تو خطا کرتی ہے، آپ ہیں جو سچی خبر دیتے، آپ کہو تو دن اور آپ کہو تو رات۔ جب دل دے دیا پھر کیا پوچھنا، حضور ہی تو ہیں جو سب بتاتے ہیں۔ بتاؤ آپ کی عقل بتا سکتی ہے؟ یہ قرآن ایک ہی زبان ہے نا حضور کی، اسی سے آپ نے قرآن لیا، اسی سے آپ نے حدیثیں لی۔ اب حدیثیں اور قرآن آپ کے سامنے ہو تو آپ کیا اپنی عقل سے متعین کر سکتے ہو کہ اس میں حدیث کیا، اس میں قرآن کیا؟ بے شک نہیں۔ حضور نے کہا یہ حدیث، ہم نے مان لیا حدیث، یہ قرآن، ہم نے مان لیا قرآن، تو یہی ہے اصل قرآن، یہی ہے اصل الاصول۔ تو حضور کہیں کہ دن ہے، سرکار دن ہے، ہمیں کیا معلوم کہ سورج نکلا ہوا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے آگ کا شرارہ آسمان میں ایک دم سے آ جائے، ہم سمجھے کہ دن ہے اور ہو رات، آپ کہیں رات ہے تو رات، آپ کہیں دن ہے تو دن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صحابہ ازراہ ادب یہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم۔ تو انبیاء علیہ السلام بھی ادب کے طور پہ یہ کہیں گے لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں۔ اب دیکھیں کچھ بے درد قرآن کا فہم اور سمجھ نہ رکھنے والے
بے وقوف اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد علم نہیں، کچھ یاد نہیں. اس سے پوچھو کہ پھر کافروں کو کیسے پتا ہے، سمجھے؟ اور اگر واقعی میں انبیاء علیہ السلام کو اس وقت معلوم نہیں تو کافروں کو تو گرین ٹکٹ مل گیا. اے اللہ تو ہم پر ظلم کر کے جہنم میں ڈال رہا ہے، انبیاء کو تو کچھ یاد نہیں، ہم نے کیا جواب دیا؟ تو قصہ یہ ہے دوستو کہ جو خبردار ہوتا ہے اس کے سوال پر خبر نہیں دی جاتی، یہ ادب کا تقاضا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا تھا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، جو نام میں نے آدم علیہ السلام کو سکھائے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. جب رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے رب ہمارے پاس کوئی علم نہیں، تجھے پاکی ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو ہمیں سکھائے. لیکن بات یہ ہے کہ انبیاء کرام اور ملائکہ اور رسول کرام ملائکہ سے بھی زیادہ با ادب ہیں. وہ صرف اپنی نفی کرتے ہیں تاکہ مولا تیرا علم ثابت ہو، تاکہ تیرا حقیقی علم، کیونکہ تیرے حقیقی علم پہ ہماری نظر ہے. اور انبیاء، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے، اگر میں یوں کہوں کہ میں علم سیکھا ہوا ہوں، کیا میرے پاس کچھ علم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی نے دیا تبھی تو ہے. تو انبیاء کہتے ہیں کہ یہ بھی تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ تو جانتا ہے کہ جو حقیقی باستقلال، جو بغیر کسی کے بتائے اگر کوئی علم ہے تو صرف تیرے پاس ہے، اور سچا علم سب تیرے پاس ہے. اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے علم کے، اپنی ذات کی بھی نفی کی جائے. لہٰذا انہوں نے یہ فرمایا کہ لا علم لنا انک انت العلام الغیوب، تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے، ہمیں کیا بتانے کی ضرورت. اسی طرح دیگر آیتوں میں بھی آپ پائیں گے جہاں علم غیب کی نفی ہوگی اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر بتائے اپنے آپ سے اگر کسی کو کوئی غیب ہے تو صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے. اور صرف غیب ہی نہیں، جو نادان لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انبیاء کے لیے غیب نہیں، اولیاء کے لیے غیب نہیں، تو ان سے کہو کہ ہم نے کب کہا کہ بغیر اللہ کے بتائے غیب نہیں؟ بلکہ غیب تو چھوڑو، شہادت کا ہی علم لے لو. یہ پانی ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ سب بھی تو علم ہی ہے نا، یہ سب تو آپ جانتے ہو نا، بھلے غیب کا نہیں. تو کیا یہ آپ کو اللہ کے بتائے بغیر ہے؟ جب یہ اللہ کے بتائے سے آپ مانتے ہو اور اس میں کوئی حرج نہیں تو غیب کے ماننے میں کون سا مسئلہ ہے؟ جب آپ نے غیب کا علم اللہ کے بتانے سے مان لیا تو کون سا پرابلم؟ کبھی کبھی انبیاء علیہ السلام، بلکہ یہ سنت کریمہ رب تبارک و تعالیٰ کی رہی کہ جو نبی جس دور میں آیا اس دور کے وقت، اس دور میں جو کمال عروج پر ہوتا تھا اس کمال کا توڑ لے کے نبی آتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری عروج پر تھی، اس لیے دیکھیں فرعون کے ایک آواز پر 70,000 جادوگر جمع ہو گئے اور اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں ڈال کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلے میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا عصا دیا کہ سارے جادوگروں کا دم نکل جائے. انہوں نے 70,000 رسیاں اور 70,000 لاٹھیاں ڈال دی اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک اژدہا سب کو نکل گیا. اور نہ اس کی جسامت بڑھی، نہ اس کا وزن بڑھا، نہ اس کا جسم بڑا ہوا. تو جادوگر دیکھ کے حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن یہ انہوں نے جو کیا ہے یہ چیز کی حقیقت بدل دی. کیونکہ معجزہ، جادو صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور معجزہ چیز کی حقیقت بدل دیتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں، لہٰذا فوراً کہہ اٹھے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. دیکھیں جو اس دور کے اس چیز کے ایکسپرٹ تھے وہ مان گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم طب، ڈاکٹری اپنے عروج پر تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا اعجاز دیا کہ مردہ ہی زندہ کر دیا. کوئی ڈاکٹر اپنی ناک رگڑ کر مر جائے پھر بھی مردہ نہیں زندہ کر سکتا. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت الہیہ ہے، سنت رہی. حضرت
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کاہنوں کی دکانداری بڑی چلتی تھی، جو خبریں دیتے تھے یوں ہوگا، یوں نہیں ہوگا، ایسا ہوگا. اور ان کا قصہ کیا تھا؟ انہوں نے یہ اصل میں غلامی کرتے تھے ناپاک شیاطین کی، جنات کی، اور ان سے ان کی حکم کے مطابق کفری افعال کرتے تھے. کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا. تو وہ جن خوش ہو کے کیا کرتا تھا کہ آسمان دنیا پر بلند ہوتے تھے اور وہاں فرشتوں کے صحیفوں سے غیب کی خبریں چرا کر لاتے تھے، اور اس میں سے کچھ بھی اگر ان کی سرگوشی سے پتہ چل گیا تو اس میں اپنی طرف سے مسالہ ڈال کے ان کاہنوں کو کہہ دیتے تھے، اور یہ پھر اپنی جیب سے اور زیادہ ڈال کے لوگوں کو کہہ دیتے تھے. تو اگر 10 میں سے 2 بھی سچے ہو گئے تو یہ بندے کی دکانداری چلتی رہتی تھی. تو کیا ہوا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. تو جب حضور کی آمد ہو گئی تو فرمایا ہم نے یہ آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا اور اس کو شیاطین کے لیے مار بنایا، شیاطین کے لیے رجم بنایا. اور سورہ صافات میں بھی اسی کا ذکر ہے، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن شَيْطَانٍ مَارِدٍ. اور ہر مردود شیطان کے لیے اسے رجم بنایا. اگر وہ کوئی خبر لینے کی کوشش کرے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو یہ آگ کا گولا، یہ شہاب ثاقب اس کو جھلس کے رکھ دے گا. اب یہ جب راستہ بند ہو گیا تو رب تبارک و تعالی جب نفی فرمائے اور نفی میں تاکید ہو کہ غیب کوئی نہیں جانتا تو مصلحت یہ تھی کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اے میرے بندو، یہ کاہنوں سے غیب نہ سنو، یہ نجومیوں سے غیب مت پوچھو، یہ تو ان شیاطین سے سنا کرتے تھے، یہ راستہ میں نے بند کر دیا ہے. اب غیب جاننا ہے تو میرے نبی کے پاس آؤ، میرا نبی تمہیں غیب کی خبریں بتائے گا. اور رب تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب اپنے غیب کا کسی پر اظہار نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو رسول کر کے چشمدید گواہ بنا کر بھیجا. ایک روایت تو آپ سن چکے کہ کیسے حضور چشمدید گواہ ہر چیز کے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کے امتوں کے مقابلے میں ان کے گناہوں، ان کے جرم، ان کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے ان کے انبیاء کو لائیں گے. اور پھر وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور یہ سارے کفار جو ہوں گے، پچھلی قومیں، یہ ان انبیاء کو جھٹلا دیں گی کہ انہوں نے تو ہمیں کوئی بات نہیں پہنچائی. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو محبوب ان تمام انبیاء پر ہم تمہیں گواہ کے طور پر لائیں گے. اور پھر حضور فرما دیں گے کہ انہوں نے اپنا کار رسالت سر انجام دے دیا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان پر ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے، اب ڈگری صادر ہو، اس کے بعد وہ جنتی اور جنتی جنت میں اور جنتی جہنم میں جائیں گے. اب دیکھیں، لفظ ہے شہید یعنی گواہ. 3 چیزوں کے بغیر گواہی معتبر نہیں. پہلی یہ کہ جو گواہی دینے والا ہے وہ موقع واردات پر حاضر ہو، اس میں واردات کے وقت حاضر ہو، اور دوسرا یہ کہ اس واردات کو ہوتے ہوا خود دیکھا ہو، ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ اسے اس واردات کا علم ہو. اسی لیے دیکھیں، آپ جب بھی دیکھیں گے کورٹ میں تو جو مدعا علیہ ہے، جس کے مقابلے میں کیس چل رہا ہے، جس پر سزا جاری ہونے والی ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ گواہ کو جھوٹا ثابت کر دے، کہ جو گواہ ہے اسی کو جھوٹا ثابت کر دوں، میرا کیس ختم. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، اللہ نہ کرے کبھی ہو، وہی پیلے رنگ کی جو چٹھی آ جاتی ہے یا پھر کسی اور رنگ کی، وہ بھی جانا پڑتا ہے. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، یا اللہ یہ بندہ آنا ہی نہیں چاہیے، جو گواہ ہے وہ کورٹ میں آئے ہی نہ، کیونکہ وہ بول دے گا کہ میں وہاں حاضر تھا،
میں اس کا ناظر تھا اور یہ میرے علم میں تھا تو اب ڈگری جاری ہو جائے گی. لہٰذا جو مدعا علیہ ہوتا ہے, جس کے مقابلے میں مدعا ہے دعویٰ, وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ثابت کرے کہ گواہ جو ہے وہ جھوٹا ہے. اگر یہ نہ کر سکے تو پھر اس کی کوشش کرتا ہے کہ گواہ کو اس بات کا علم نہیں, پتہ نہیں, اور پھر اگر یہ بھی نہ ثابت کر سکے تو پھر یہ کہتا ہے کہ گواہ وہاں پہ حاضر نہیں تھا, یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گواہ حاضر تھا تو کہے گا نہیں, اس نے دیکھا نہیں, ناظر نہیں ہے. تو بات یہی ہے دوستو کہ قیامت میں جب رب تبارک و تعالیٰ کفار کو جمع کرے گا جن کے مقابلے میں کیس چلے گا, اور ان پر ان کے کفر و شرک اور ان کی جو بھی گناہ تھے اس کی وجہ سے ان کی سزا مقرر ہوگی, تو آخری دم پہ وہ کوشش کریں گے کہ ہم گواہ کو جھوٹا ثابت کر دیں. اسی لیے آپ یہاں دیکھو گے کہ جو جن کے مقابلے میں وہاں کیس ہونے والا ہے یہیں سے کہتے ہیں کہ حضور کو کوئی علم نہیں, حضور حاضر نہیں, حضور ناظر نہیں. یہ ان کی چال ہے, ابھی سے سیٹنگ ہے تاکہ وہاں جا کے اس کا انکار نہ کرنا پڑے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. تو اگر آپ کسی کو دیکھو کہ حضور کے علم کا یا حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا منکر ہو تو سمجھ جاؤ کہ اسی کے مقابلے میں قیامت میں کیس ہونے والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. لہذا گواہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ واردات کا علم رکھے, جو چیز وارد ہوئی اور اس کو دیکھنے والا ہو اور اس وقت وہاں موجود ہو, اس وقت وہاں حاضر ہو. اسی لیے انہی کے عالم کہلانے والے نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے تم کو چشمدید گواہ بنا کر بھیجا, اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا ہم نے تمہیں حاضر ناظر بنا کر بھیجا. اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مبشر بنا کر بھیجا, خوشخبری دینے والا. اور خدا کی قسم جیسی خوشخبری حضور نے دی ہے آج تک کوئی نہ دے سکا, بلکہ ساروں کی خوشخبریاں انہی کی آمد کے بارے میں ہوا کرتی تھی. رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے عہد لیا, تمام انبیاء سے عالم ارواح میں یہ عہد لیا, اذ اخذ اللہ میثاق النبیین, جب نبیوں سے میثاق لیا, لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, اگر جب میں تمہیں کتاب اور نبوت عطا کروں, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر تمہارے پاس تمہاری ہدایت کی تصدیق کرنے والا رسول تشریف لے آئے, لتؤمنن به ولتنصرنہ, تو تمہیں ضرور ان پر ایمان لانا ہے اور ضرور ان کی مدد کرنی ہے. یہ عالم ارواح میں جب حضرت آدم علیہ السلام بھی ابھی تخلیق نہیں ہوئے تھے, اس وقت تمام انبیاء سے رب تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا کہ اگر تمہارے دور میں میرے محبوب تشریف لے آئیں تو تمہیں ضرور ان پر ایمان لانا ہے اور ضرور ان کی مدد کرنی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاءکم رسول مصدق لما معکم, وہ رسول جو تصدیق کر دے اس کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی جو ہدایات, اگر کتاب نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ ہدایت تو ہوگی, ہر نبی کی کچھ نہ کچھ ہدایت ہوتی ہے جو اپنی امت کو کرتا ہے. تو اس ہدایت کی تصدیق کرنے والا رسول تمہارے پاس اگر آ جائے, یعنی ہمیں معلوم ہو گیا کہ حضور, اچھا دیکھیں تصدیق کون کیسے کرے گا؟ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ بھائی میں تصدیق کرتا ہوں یہ سچی ہے, تو کیا وہ رسول ہو جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ یہاں یہ تصدیق مراد نہیں ہے. تصدیق سے مراد یہ ہے کہ ان کی ہدایات میں, ان کے صحائف میں, ان کی کتب میں, ان کی شریعت میں حضور علیہ السلام کا تفصیلی بیان ہے کہ وہ آخری نبی آنے والے ایسے ہوں گے, ان کی گفتار ایسی ہوگی, ان کی رفتار ایسی ہوگی, ان کا کردار ایسا ہوگا, ان کا چلنا ایسا ہوگا, ان کا بیٹھنا ایسا ہوگا, اگر ان کا کفار پر رجم بھی ہوگا تو ایسا ہوگا, ان کو آپ برائی دو گے تو برائی سے بدلہ نہیں پلٹائیں گے, وہ اچھائی سے بدلہ دیں گے, ان کے شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی, وہ عالی خاندان سے ہوں گے. تو اس طرح کے اوصاف تمام انبیاء کی ہدایات میں تھے, اور اگر یہ اوصاف اور یہ بیان تم اس رسول میں پاؤ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ رسول اس کی تصدیق کرنے والا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جتنے انبیاء سے عہد لیا گیا
جتنے انبیاء نے میثاق لیا ان سب کے پاس حضور کی ہدایت تھی, ان سب کے پاس حضور کا بیان تھا. اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے, تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے. اور خود رب تبارک و تعالی یوم میثاق حضور کی آمد کا ذکر فرماتا ہے, تو ہم کیوں حضور کی آمد کے ذکر سے پیچھے ہٹے؟ اور حضور تو خوشخبری سنانے والے ہیں, اور ایسی خوشخبری سنانے والے ہیں کہ وہ دن یاد کرو, وہ وقت یاد کرو, سورج سوا نیزے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا, پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی, پیٹھ اور پیٹ مل گیا ہوگا, پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا, زبان سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوگی, 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. اس وقت تمام مخلوق یہ سوچے گی کہ کوئی ہماری شفاعت کرے, کوئی ہماری شفاعت کرے, کوئی تو ہماری حمایت کرے. اور رب تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنی جو تمام مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے اظہار غضب فرمائے گا. سوچو تمام گناہوں کی وجہ سے جب وہ اظہار غضب فرمائے گا تو ایک ایک کر کے تمام نبیوں کے پاس جائیں گے, سب کہہ دیں گے اذهبوا الی غیر, اذهبوا الی غیر, آج کسی اور کے پاس جاؤ, ہماری اتنی ہمت نہیں. آج رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, ہماری کوئی اس میں پرسش ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس وقت دوستو جب تمہارا کوئی حامی نہیں ہوگا, کوئی ناصر نہیں ہوگا, کوئی حمایت نہیں کرے گا, کوئی پرسش کرنے والا نہیں ہوگا, اس وقت ہمارے آقا کہیں گے انا لہا, انا لہا, انا صاحبہا, ارے میں اسی لیے ہوں, میں اسی لیے ہوں. سوچو اس وقت ایسی سختی کی حالت میں بھی میرے حضور مبشر ہیں, اس وقت بھی حضور خوشخبری دینے والے ہیں, اس وقت بھی بشارت دینے والے ہیں. اور کیسی بشارت دینے والے ہیں, اللہ اکبر. ایک مرتبہ صحابہ کرام کچھ سرگوشیاں فرما رہے تھے مسجد نبوی میں ایک دوسرے کے ساتھ, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لا کر آپ سماعت فرما رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ارے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہے, اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا, اپنا دوست بنایا. کسی صحابی نے کہا ہاں ارے دیکھو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, ان کی کیا شان ہے, اللہ نے انہیں اپنے کلام سے سرفراز فرمایا. کوئی کہے گا, کسی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کیسی شان ہے, کیسی منزلت ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص دستے قدرت سے انہیں پیدا فرمایا اور اپنی طرف کی روح پھونکی. اور کوئی کسی نے کہا, ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ, کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام, ان کی شان تو دیکھو, اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دم سے پیدا ہوئے, یہ تو روح اللہ و کلمت اللہ ہیں. اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سن رہے تھے, آپ تشریف لائے اور فرماتے ہیں سنو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں, ایسا ہی ہے. حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ اور روح اللہ ہیں, ایسا ہی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, ایسا ہی ہے. حضرت آدم صفی اللہ ہیں, اور یہ واقعی ہے. لیکن سنو انا حبیب اللہ ولا فخر, میں اللہ کا حبیب ہوں اور فخریہ نہیں کہتا. میں ہی ہوں جو سب سے پہلا شفاعت کروں گا, میں ہی ہوں جس کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی, میں ہی ہوں جس کے پاس لواء الحمد ہوگا, جس کے نیچے آدم و من سوا سب ہوں گے, میں ہی ہوں جو جنت کے دروازے کو سب سے پہلے کھٹکھٹائے گا, میں ہی ہوں جس کے سوا جس سے پہلے کوئی نبی داخل نہیں ہو سکتا, میں ہی ہوں. اور یاد رکھو انا اکرم الاولین والآخرین الی اللہ تعالی, کہ میں اللہ کے نزدیک اگلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اور ایسی خوشخبری دینے والے, اللہ اکبر. ہمیں تو رشک کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نبی کی امت ہیں, ایسے نبی کی امت ہیں, اللہ اکبر, کہ جس امت میں ہونے کی تمنا انبیاء نے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کا تذکرہ سنا تو رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ یہ امت مجھے دے دے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں, یہ امت تو میرے محبوب کے لیے ہے. تو فرمایا اے اللہ پھر مجھے ہی اس امت میں کر دے. اللہ اکبر.
یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ خاص محبوب جس کی وجہ سے تو نے ایسی امت رکھی ہے، یقیناً ان سے زیادہ تو مرتبہ مجھے حاصل ہے، لیکن اس محبوب سے نسبت بھی مجھے مل جائے۔ کاش تو مجھے اس امت میں کر دیتا، خوش ہو جاؤ۔ ارے آپ اس سرکار کی امت میں ہو، اللہ اکبر۔ آپ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پر کھٹکھٹائیں گے تو اندر سے سوال ہوگا کہ کون ہے؟ تو حضور فرمائیں گے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہیں گے آئیے، آپ ہی کے لیے ہم کو روکا گیا تھا، ہمیں یہی حکم ملا تھا کہ کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں سوائے آپ کے۔ سبحان، یہ حضور کی شان، حضور ایسے مبشر ہیں، ایسی خوشخبری دینے والے۔ ورنہ سوچو، ایسی جگہ جہاں آپ کو سب چھوڑ کے چلے جائیں، منو مٹی کے نیچے دبا کے چلے جائیں، وہاں بھی میرے آقا آپ کو خوشخبری دینے آتے، وہاں بھی اپنے روئے انور کی زیارت کرواتے، وہاں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ یہ ان کی شان ہے، اللہ نے ان کو مبشر بنا کر بھیجا، ایسی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ اپنی آخری، یہاں تک کہ براق پر سواری کے وقت بھی امت کو نہیں بھولے۔ دنیا میں آخری لمحات ہیں اور امت کو نہیں بھولے۔ حضرت جبرائیل کو رب تعالیٰ نے بھیجا کہ پوچھو میرے محبوب سے، حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہ کیا بات۔ حضرت جبرائیل سے کہا میری امت مجھے یاد آ گئی۔ دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو میرے محبوب سے کہ اگر تمہارا کوئی امتی 40 سال پہلے بھی توبہ کرے گا تو کوئی بھی گناہ ہوگا میں بخش دوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ سرکار علیہ السلام پھر بھی پریشان۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر تمہارا کوئی امتی 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سرکار علیہ السلام عرض کرتے ہیں جبریل کیا معلوم، کسے معلوم کہ اس کی سال موت ہے، کیا پتا کوئی امتی بغیر توبہ کیے چلا جائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل کہہ دو کہ اگر 24 گھنٹے پہلے بھی وہ توبہ کرے گا میں قبول کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا اب بھی کون جانے گا کہ میری موت اس دن ہے یا اس رات ہے، اگر توبہ نہ کی تو حضرت جبرائیل سے رب تعالیٰ نے فرمایا پھر کہہ دو کہ اگر موت کا آخری غرغرہ ہوتا ہے اس وقت تک اس نے توبہ کی تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ پھر بھی آقا اپنی امت کے لیے غم زدہ ہیں کہ نزع کے عالم میں کیا معلوم کس کی کیفیت کیسی ہو، کس کی حالت کیسی ہو، کیا معلوم اسے سمجھ آئے نہ آئے میرا امتی بغیر توبہ نہ چلا جائے۔ تو حضرت جبرائیل سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو کہہ دو کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ سے میں بخش دوں گا، ورنہ اس کی تمہاری شفاعت اس کو جنت میں لے جائے گی۔ تو سرکار خوش ہو گئے، فرمایا میری امت کا معاملہ میرے حوالے ہو گیا۔ سبحان، ایسے نبی ہیں، اسی لیے نبی امی کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ امت والے نبی، امت والے نبی۔ جیسے مدینہ کا تو مدینے والے کو مدنی کہتے ہیں، تا ہٹا یا لگ گیا مدنی۔ مکہ والا جو ہے مکی، تا ہٹا اور یا لگ گیا مکی۔ اسی طرح امت والے کا ہے تا ہٹا امت کا اور یا لگ گیا امی، یعنی امت والے نبی اپنی امت کو کبھی نہیں بھولے، اپنی امت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ جنت میں 120 صفیں لگے گی جنتیوں کی، اس میں سے 80 صفیں ہماری امت کی ہوں گی اور 40 صفیں بقیہ تمام انبیاء کی ہوں گی اور ان کی امت کی۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے امت والے نبی ہیں کہ اپنی امت کی کثرت پر فرماتے ہیں کہ میں فخر کروں گا، اور اتباع کے حساب سے اتباع کے متعلق بھی میں سب سے زیادہ اتباع کیا گیا ہوں۔ اور ایسے امت والے نبی کہ ہمارے لیے راتوں کو روتے رہے، اپنے پیروں پر ورم آ گیا۔ ارے انہیں اپنی بخشش کی تھوڑی پڑی تھی، انہیں اپنے لیے تھوڑی رونا تھا، ہمارے لیے رو رہے تھے اور ہمارے لیے گریہ وزاری فرماتے تھے۔ اب دیکھیے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی والی امت ہیں،
اب ہم سے سوال ہونا چاہیے کہ ہم نے نبی کے لیے کیا کیا، ہم نے سرکار کے لیے کیا کیا؟ کیا ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے حضور کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کہ ان کو راحت تو پہنچی یا نہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری۔ دوستوں، چاہے صبح ہو چاہے شام ہو، اپنے اعمال پر نظر رکھو کہ کہیں ہمارے اعمال سے حضور کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اور پھر جب آپ کامل طور پہ نظر رکھو گے اور اپنے حضور کو اپنے اعمال پر باخبر جانو گے، انشاءاللہ تمہارے صبح و شام سنور جائیں گے۔ پھر ہم تم سے کہہ سکیں گے نبی کی یاد میں اختر جو صبح و شام کرے، کہیں بھی رہتے ہوں طیبہ نگر میں رہتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ منقبت اور پیش کرو صلاۃ والسلام کے بعد ختم شریف اور پھر دعا۔